اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں، جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں کو پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور ہم وہ کام نہ کریں جن کے کرنے سے ان قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی ان دو آیات کے اندر جو 78 اور 79 ہے، اس میں ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اور ہمارے جو موجودہ اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ان پر پوری فٹ اترتی ہیں۔ 78 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں۔ وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور قیاسات کو، اپنی خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط مت کر دیا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی گویا یہ سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل اور ہر متکلم کا الہیاتی عقیدہ اور ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ میں جگہ پالی، اللہ کا قول بن کر رہ گیا۔ اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا، اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔